دین الہی اور اللہ کے دین کی سب سے پہلی مسجد. اب اس کو ذرا تھوڑی سی تاریخ سنیے پھر ہم تقریر کی طرف آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمارا ایک کنیکشن وہاں سے جڑ جائے. تو سب سے پہلی مسجد حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی اور وہ مسجد الحرام ہے. مسجد الحرام بمعنی حرمت و عزت و شان والی وہ مسجد. اب آ جائیے نبی پاک کے دور مبارک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا. حضور پہلے بھی نبی ہے، حضور پہلے بھی نبی ہے، لیکن اعلان کا حکم ابھی دیا جاتا ہے. یعنی آپ کو باقاعدہ سارے چارجز دے لیے گئے ہیں، لیکن ڈیوٹی کا اعلان اب کرایا جا رہا ہے. اب آپ اعلان کریں تو وہ چارجز جو دیے گئے تھے اس کو نبوت کہتے ہیں، اور ڈیوٹی کا جو اعلان ہے اس کو رسالت کہا جاتا ہے. 40 سال کی عمر شریف میں حضور علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا. کچھ دوستوں کو یہ بیماری ہے، وہ کہتے ہیں جی 40 سال پہلے حضور علیہ السلام نبی نہیں تھے. میں نے کہا جی مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کے ساتھ ایک حدیث اور آپ جوڑ لیں جامع ترمذی شریف. ان دونوں حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ شریف میں حضور کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک پتھر ہے جس کو حضور فرماتے ہیں میں آج بھی اس کو جانتا ہوں. پتھر سٹون پتھر ہے. وہ کیا کرتا تھا؟ تو مسلم شریف کی حدیث جو جابر بن سمرہ سے اس کو جوڑیں گے تو بات بنے گی. وہ حضور کو دیکھ کر کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ حضور کو رسول کہہ کر سلام کرتا تھا. اچھا یہ کب کون سا زمانہ تھا جب یہ سلام کرتا تھا؟ تو پھر آپ آ جائیے مسلم شریف کے اندر تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ پر سلام کرتا تھا یسلم علیہ قبل ان ابعث، جب میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. اور محدثین کے بقول حضور کی عمر 35 سال تھی. کتنی عمر تھی بولیے؟ 35 سال. 35 ایئرز جب حضور کی عمر تھی اور 40 ایئرز میں حضور نے اعلان فرمایا تھا. تو فرمایا 35 سال کی عمر شریف میں جب میں مکہ کی اس خاص جگہ سے گزرتا تھا تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے کانوں نے بھی سنا ہے کہ وہ پتھر حضور کو سلام کرتا تھا، سلام کرتا تھا رسول کہہ کر. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کو یہ نہیں پتا کہ میں نبی ہوں تو اس پتھر کو کیسے پتا تھا کہ آپ نبی ہیں؟ لیکن یہ کچھ ظالم صفت لوگ ہیں پتھر کے لیے تو علم مان لیتے ہیں لیکن کہ وہ حضور کے لیے نہیں مانتے. لیکن میرے آقا نے خوب فرمایا، آقا نعمت اعلی حضرت نے کہ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا. یعنی جب تم اپنے آپ کو رسول کے مقابلے پر لے آؤ گے معاذ اللہ تو پھر شانے کہاں قبول کرو گے؟ آج حضرت صاحب کا جب آپ ادب کرتے ہیں تو آپ حضور حضرت صاحب سے برابری کا نظریہ نہیں رکھتے، اس لیے آپ ادب کر جاتے ہیں. اور جو برابری کا نظریہ رکھے گا تو وہ تو پھر اپنے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرے گا، ڈیل کرے گا. لیکن جو اپنے سے بڑا مانے گا تو بڑائی وہ چیز ہے کہ جب برابری کا نظریہ نہیں ہوتا ہے تو پھر محبت پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جی جتنا زور داڑھی بڑھانے پر لگایا ہے اتنا زور کچھ وفاداری پیدا کرنے پر بھی لگائیے. وفاداری کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ یہ 6 روزہ، یہ 40 روزہ، یہ ادھر سے بھاگے ادھر لوٹا اٹھایا ادھر بستر لے گئے، اس پر جتنا آپ زور لگا رہے ہیں کچھ زور آپ وفاداری پر بھی لگائیں کہ عشق کیسے پیدا ہوتا ہے. میں یہاں پر ہوں، جس نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر بھی سکتا ہے. میں ایک بات مزید یہاں پر عرض کر دوں. اب سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں جب 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا، اب ضرورت پڑ گئی مسجد کی. سرکار اپنے گھر میں نماز تو پڑھتے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود دیکھا جب حضور نے اعلان ابھی باقاعدہ فرمایا نہیں کہ جس میں حکم ہوا کہ اب اعلان کریں سارے رشتہ داروں کو بلائیں، اس سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اس آیت کے اترنے سے پہلے حضور سید خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماں کے ساتھ ایک حجرے میں عبادت کر رہے تھے اور حضرت علی نے دیکھ لیا. اس وقت اسلام کو چھپانے کا حکم تھا. سرکار نے جب دیکھا کہ علی نے دیکھ لیا ہے تو سرکار نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلا کر کہا کہ علی جو تم نے دیکھا ہے اس کو کسی پر ظاہر نہیں کرو گے. تو حضور نے اپنے حجرے کے اندر نماز کا سلسلہ شروع کیا تھا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں باقاعدہ باضابطہ طور پر مسجد کا اعلان نہیں تھا.
مسجد کا اعلان سب سے پہلے جو ہوا وہ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے صحن میں بنایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پہلا یعنی سب سے پہلے ہونے میں کئی درجے سے فضیلت ہے، اور اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ دین مصطفیٰ میں، شریعت مصطفیٰ میں، بعثت مصطفیٰ میں سب سے پہلی اسلامی مسجد جو بنی ہے وہ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں بنائی۔ اب میرے دوستو تھوڑا سے چند باتیں اس کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو اب نئی جگہ پر حضور آ گئے، مدینہ شریف میں حضور آ گئے۔ اب ضرورت تھی عبادت کی جگہ کے لیے، سرکار کو ایک جگہ بڑی پسند آئی جہاں آج مسجد نبوی شریف موجود ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہاں پر کچھ مشرکین کی قبور بھی تھی اور کھجور کا چھوٹا سا ایک باغ یعنی ایک آدھ درخت لگے ہوئے بھی تھے، وہ 2 یتیم بچوں کی جگہیں تھیں۔ سرکار علیہ السلام نے بولا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ آقا علیہ السلام تو جانتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اسی جگہ کو مرکزیت ملنی ہے، ورنہ تو اور جگہیں بھی موجود تھیں، اور جگہیں بھی موجود تھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف آ کر 2 کام سب سے پہلے کیے۔ ایک تو جنت البقیع کی زمین خاص کی، قبرستان کی گریوان، اس کی زمین کو خاص کیا، اور دوسرا حضور نے مسجد کی تعمیر کی۔ لیکن جب اس یتیم بچوں کو بلایا گیا میرے دوستو، میرے بھائیوں، تو ان سے حضور نے یہ اظہار فرمایا کہ یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، یہاں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی سفر آپ کے سامنے مسجد حرام سے شروع کیا ہے اور مسجد ابی بکر تک ہم پہنچے ہیں، اور مسجد ابی بکر سے ہم مسجد نبوی تک پہنچے ہیں، اور آخری سفر ہمارا مسجد تقویٰ تک جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری حوالہ سن لیجئے میرے دوستو، اس کے بعد مسجد تقویٰ قرآن نے جس کو کہا ہے اس کی طرف ہم آنا چاہیں گے، اور اس کی مناسبت اس مسجد کے ساتھ جوڑنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور کہا ان یتیم بچوں کو اس زمین کے پیسے دو، اور حضرت ابوبکر نے اس مسجد نبوی شریف کی پہلی زمین جو خریدی گئی اس کا پیسہ حضرت ابوبکر نے اپنی جیب سے دیا۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق کی بزرگی کا کہ قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور روح صدیق اکبر کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ مسجدیں جو آپ نے بنائی ہیں یہ صرف صدیق اکبر کے صدقے آپ کی اولادوں کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اگر ایک پینی بھی اگر آپ نے دی، ایک پیسہ بھی اگر آپ نے اس میں دیا ہے تو اس کی اجر و انعام کو آپ دیکھیں گے۔ مسجد نبوی شریف بن گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے۔ اب میرے دوستو اس کی تعمیر، اس کے سٹرکچر کو کھڑا کرنے کی بات آئی تو کیا منظر تھا، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے تاریخ سیرت کی کتابوں میں کہ باقاعدہ بلاکس بنانے کے لیے مٹی اور پانی کا گارا تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس مٹیریلز کے ذریعے بلاکس بنے، اور بلاکس کے ذریعے مسجد نبوی شریف کی اس مبارک عمارت کو کھڑا کیا جائے اور کھجور کی شاخوں سے اس کی تعمیر، اس کی چھت بنائی جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے بلاکس تیار کر دی ہیں، ایک صحابی 2 اٹھاتا ہے، ایک 3 اٹھاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور چند بلاکس حضور نے خود اٹھائے۔ صحابی نے کہا میں نے خود دیکھا کہ اس کی مٹی سرکار کے جسم مبارک پر لگ رہی، آپ کے جبے مبارک پر لگ رہی تھی۔ اے مسجد تقویٰ کو بنانے والے مخلصینوں ذرا سنو اور غور کرو کہ کتنی بڑی سعادت تمہیں اس مسجد کی بنا پر اور بنانے پر اللہ نے عطا فرمانی ہے، اور اس نسبت سے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اینٹ اٹھائے تو صحابہ کی جماعت حیران ہو گئی کہ اللہ کا محبوب کام کر رہے ہیں۔ سب نے اپنے کام چھوڑے اور دوڑے حضور کے پاس گئے کہ حضور آپ آرام فرمائیے، آپ آرام فرمائے، آپ کے صدقے ہمیں ایمان ملا، آپ کے صدقے قرآن ملا، آپ کے صدقے رحمان ملا، سب ملا یا رسول اللہ۔ ہم تو آپ کو اپنے چشم فلک پر بٹھاتے ہیں، حضور یہ اینٹ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام کے ہاتھوں میں اینٹ ہے اور وہ اینٹ کی مٹی جو ہے وہ سرکار کے کپڑوں پر لگ رہی ہے۔ سرکار نے اس کو پکڑے ہوئے اشارہ فرمایا، صحابی سے کہا دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، تم مجھ سے زیادہ کیا اللہ سے اجر لینے والے ہو؟ تم مجھ سے زیادہ کیا اللہ سے اجر لینے والے ہو؟ تو اس ایک ایک اینٹ کے ذریعے یہ مسجد نبوی شریف کی اس مبارک تعمیر کو تعمیر کیا گیا میرے دوستو۔ اب اس کے بعد میں آخری جملے مسجد تقویٰ کی مناسبت سے یہ عرض کرتا ہوں جو مسجد کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کا جب وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمایا، رفیق اعلیٰ پہ حضور نے سفر کیا تو سرکار کے 27 غزوات علماء نے لکھی، 9 میں باقاعدہ حضور نے فزیکل طور پر شرکت کی ہے، اور اس میں سب سے آخری غزوہ جو ہے وہ رومن امپائر کے ساتھ، قیصر روم کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ تبوک کے مقام پر حضور گئے ہیں۔
جنگ نہیں ہو پائی لیکن تبوک کے مقام پر حضور گئے. تو جب حضور تبوک کے مقام پر جا رہے تھے, یہاں پر ذرا توجہ رکھنا, مدینہ شریف کے اندر کچھ ایسے لوگ لیتے تھے کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ ظاہری طور پر اوڑھا ہوا تھا اور وہ اندر سے مکہ کے کفار کے ایجنٹ تھے, اور وہ صرف داڑھی پگڑی پہن کر حضور کے ساتھ نماز اس لیے پڑھتے تھے تاکہ سرکار کی باتوں کو سنیں, اور وہ جاسوسی ایجنٹ تھے, سن کر موقع والوں کو بات پہنچاتے تھے. اب یہ ہوا کہ جناب ان کے ایک ایک پول کو اور ان کی ایک ایک حقیقت کو قرآن نے واضح کر دیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سینٹر ہونا چاہیے, ہماری کوئی بیٹھنے کا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے جہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں تو ان کا ذہن ہم تیار کریں. تو انہوں نے مسجد نبوی شریف سے دور ایک جگہ بنائی گھر, اور اس کا نام رکھا مسجد. کیا نام رکھا؟ مسجد. یہ سورہ توبہ کے اندر قرآن میں موجود ہے, مسجد نام رکھا. اب وہ آپ سنیے, انہوں نے باقاعدہ اپنی زوم میں حضور کو دعوت نہیں دی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور سے ہٹ کر اگر ہم کوئی عمارت بنائیں گے تو مسجد ہو جائے گی, جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جہاں قدم نہیں رکھا وہ کھنڈر تو ہو سکتا ہے, مسجد نہیں ہو سکتی. مسجد وہ جگہ ہے جہاں میرا مصطفیٰ قدم رکھے گا, جہاں اس کی نعتیں ہوں گی, جہاں اس کی تعریفیں ہوں گی. بڑے بڑے مینار اگر آسمان تک چڑھا دو اور اس میں حضور کا ذکر نہ ہو تو اس کو مسجد نہیں کہا جاتا. مسجد اسے کہا جاتا ہے جس منبر پر مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. توجہ کے ساتھ سورہ توبہ کے اندر قرآن نے ذکر کیا. چند منٹوں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سمجھ رہے, انہوں نے اپنا ایک سینٹر بنایا تھا, ایک اپنی ایک جگہ بنائی تھی جہاں پر بیٹھ کر وہ اپنی پلاننگ کر سکے. ہیڈ کوارٹر بنایا تھا, اور اس ہیڈ کوارٹر اگر کہتے ہیں الگ سے کہتے تو صحابہ کرام کا کیا حال کرتے, تو اس کا نام انہوں نے کہا جی مسجد بنا رہے, مسجد بنا رہے. لوگ بڑے حیران ہیں کہ تم مسجد بنا رہے ہو تو حضور کو کیوں نہیں بلاتے, حضور کو تو بلاؤ. اب وہ نکلے چندہ کرنے. بڑی توجہ سے سنو, غور سے سنو, میرے بعد اگر کوئی بھائی دش میں آپ کو سمجھا سکے تو یہ چند باتیں سمجھ لینا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس وہ چندہ لینے کے چلے, جھولی لے کر. مسجد بن رہی ہے, چندہ دیں, مسجد بن رہی ہے, چندہ دیں, مسجد بن رہی ہے, چندہ دیں. تو جو کٹر تھے, جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے, انہوں نے کہا بھائی یہاں سے کیا چندہ, حضور آئے, حضور سے پوچھا ہے, کہا نہیں, تو فرمایا پھر وہ مسجد ہی نہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں, صحابہ مخلصین ہیں, ہمارے سب کے تاج ہیں. ایک بوڑھے صحابی تھے جو بڑا دین کا ذوق رکھتے تھے. ان کو ان کی فریب کاری, ان کی مکاری پتہ نہ چلی, اور وہ تھے بھی بہت بڑے بزنس مین, تھے بھی بہت بڑے بزنس مین. یہ جو لوگ تھے, جو ایجنٹ, جن کو قرآن نے منافقین کہا ہے, جن کو قرآن نے منافقین کہا ہے, جو ظاہر میں اسلام تھا, اندر سے حضور, ظاہر پہ حضور حضور کرتے تھے, داڑھی رکھی, ہم تو حضور کے جانے والے, لیکن دل میں اس کی مٹھاس نہیں تھی. دل میں کہتے تھے یہ سب پاگل ایسی باتیں پڑھ رہے ہیں, سلام پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھو بس. تو دل ان کا اس سے بیزار تھا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کہہ کر قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر اس کو ذکر کیا. اب سنیے آپ, وہ اس بوڑھے صحابی جو بزنس مین تھے ان کے پاس گئے, حضرت ہم آپ کے پاس چندہ لینے آئے ہیں, مسجد بن رہی ہے, مسجد کے لیے آپ چندہ دیں. تو وہ بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا جی سارا بن گیا, کہ ہاں, کس چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو مین شہتیر ہے اس کی ضرورت ہے, اور وہ بہت مہنگا ہے, آپ کچھ پیسہ دیجیے اس کے. شہتیر سے مراد جب چھت ڈالی جاتی ہے تو بیچ میں خاص طور پر ایک پلر لایا جاتا ہے جس پر سارا جو اس کا روف ہے وہ جمتا ہے, اور وہ کھجور کا تنا جو تھا وہ بڑا مہنگا تھا. انہوں نے اپنی جیب سے فوراً پیسے دیے, کہا کہ جناب آپ جا کر وہ خرید لو. ان کو پتا نہیں تھا یہ کتنے وقار ہے. جب حضور علیہ السلام میرے دوستوں, میرے بھائیوں, غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے, تو اب اسی گھر کے قریب سے حضور جب گزرے جس کو مسجد کہہ رہے تھے, تو منہ چھپانے کے لیے انہوں نے کہا آپ آئیے, حضور تشریف لائیے. سرکار نے فرمایا ابھی اس کے بارے میں حکم آیا نہیں ہے, میں تبوک سے لوٹوں گا پھر فیصلہ کروں گا. جب حضور تبوک سے لوٹے تو قرآن کے اندر موجود ہے سورہ توبہ میں کہ محبوب یہ مسجد جو ہے یہ مسجد تقوی نہیں, یہ فتنہ ہے, اس کو گرائیں, اس کو گرائیں. حضرت عمر کہتا ہے میں نے خود اس کی قبلے والی دیوار کو لات مار کے گرایا, کیونکہ مسجد صرف عمارت کھڑا کرنے سے مسجد نہیں بنتی, مسجد نسبت مصطفیٰ سے بنتی ہے, مسجد عشق مصطفیٰ سے بنتی ہے, مسجد ذکر مصطفیٰ سے بنتی ہے.
सफेद सफेद मस्जिदें बना कर सिर्फ अल्लाह का नाम लिखो, हुजूर का नाम ना लिखो, तो ये मस्जिदें नहीं होती। उन्होंने भी बढ़ा करके अल्लाह का नाम लिखा था कि मस्जिद है, लेकिन कबूल नहीं की गई। मैं एक बात अर्ज करता हूँ समझाने के लिए, जो बड़ा शहतीर था ना, हजरत उमर नीचे आकर खड़े हुए, कहा ये तो बहुत महंगा लगता है, ये चंदा दिया किसने? पूछो किसने चंदा दिया? ये जो इधर उधर आप पैसे ऐसे उठाकर देते, मस्जिद बन रही, मस्जिद बन रही, आप उठाकर दे देते हो ना, तो गौर करो, ये अल्लाह की अमानत है तुम्हारे पास। ये पैसे तुम्हारे नहीं है, ये मेरे नहीं, अल्लाह की अमानत है। इसकी तहकीक करो, ये किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये पैसे कहाँ लगेंगे। आज ये पैसा आपने इस मस्जिद तकवा में लगाया तो सही जगह पर आपने अमानत दे दी। कयामत तक ये मस्जिद रहेगी, इसमें हुजूर का जिक्र होता रहेगा, नमाजें होती रहेंगी, आपको आपकी नस्लों को अल्लाह कब्र और हश्र में अजरत देता रहेगा। सलामत रहे। सुनो मेरी दोस्तों, जो उर्दू समझते हैं वो उसको जरा गौर से सुने। हजरत उमर को बताया गया जो बूढ़े सहाबी जो है ना, जो बहुत बड़े ताजिर, वो उन्होंने दिया। हजरत उमर जो मुखलिस सहाबी हैं गए, लेकिन ये मसला था शिद्दत का। नहीं सब सही है, मेरे पीर साहब कहते हैं सब सही है। मैंने कहा आपके पीर साहब खुद गलत है, इसलिए सबको सही कहते हैं, क्योंकि सब सही नहीं होते, एक सही होता। हमारे पीर साहब कहते हैं कि सब ठीक है। मैंने कहा वो खुद 2 नंबर है, अल्लाह वो खुद 2 नंबर है। जब तक सबको गलत ना कहो और एक को ठीक ना कहो, बंदा मुसलमान नहीं होता। आप अल्लाह क्या पढ़ते? ला इलाहा, सब गलत है, सब गलत है, इल्लल्लाह एक ठीक है। तो जो ये कहे सब सही है, फिर वो सेंटर बनाए इस्लामी और कुछ भी करे, तो सब सही कहने वाला ना इस्लाम का नुमाइंदा हो सकता है, ना उससे कोई इस्तेफादा किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आप सबको गलत कहकर एक को सही नहीं कहेंगे, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, कोई सही नहीं, कोई सही नहीं, इल्लल्लाह, मगर एक अल्लाह सही है। कहेंगे सब सही है तो फिर कलमे का क्या माना? अगर सब ठीक है तो फिर कलमे का क्या माना? तो हजरत उमर गए और उस सहाबी को हाथ से पकड़ा, फरमाया तुमने चंदा दिया कैसे? उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था। तो हजरत उमर ने जलाल में इरशाद फरमाया कि कयामत का दिन होगा और यही शहतीर उठाकर तेरे गर्दन में लगाया जाए। मुखलिस सहाबी है, वो मुखलिस सहाबी है, उनका इरादा निफाक से उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हजरत उमर ने जलाल इसलिए फरमाया कि तू हुजूर का आशिक था, तो आंख बंद करके चंदा कैसे दे दिया? तूने हुजूर से पूछा, हुजूर की निस्बतें देखी, हमें आता जाता देखा, तूने पूछा क्यों नहीं? बड़े जलाल के अल्फाज आपने इरशाद फरमाए, फरमाया यही जहन्नम में तुझे डालकर ये तेरे गले में शहतीर टंगाया जाएगा। इतना जलाल हजरत फारूक आजम ने फरमाया। मेरे जैसे और आप जैसी की औकात क्या है? सहाबी को ये बात कही जा रही है कि तूने चंदा वाले जगह पर क्यों दिया? अब जो भी दरवाजा खटखटाए, क्यों आएगी? चंदा लेने आए, तो आप ये यूं दे रहे? नहीं, ये जो बैंक बैलेंस आपके पास है, इसके मालिक आप नहीं हो, खुदा मालिक है, ये अल्लाह की अमानत है आपके पास। उठाकर किसी को भी लेने, ये कैसे हो सकता है? ना, जिसको अल्लाह उसके रसूल चाहेंगे और जहां से हुजूर की मोहब्बत और औलिया की मोहब्बत जारी होगी, उसी मस्जिद को मस्जिद तकवा कहा जाएगा और उसी मस्जिद के अंदर चंदा दिया जाएगा। कुरान ने मस्जिद तकवा जिसे कहा वो मस्जिद क़ुबा है। वाह 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 वाह, क्या है बोलिए? मस्जिद क़ुबा। वो चंद गरीब सहाबा ने मिलकर बनाई हुजूर के साथ। किस लिए? फरमाया उनसे पैसा लेंगे तो 4 मंजिला बन जाएंगे, लेकिन महबूब उन इमारतों को लेकर करना क्या है? उस पूरी बिल्डिंग को लेकर करना क्या है जिसमें आपकी यादें ना हो, वाह वाह वाह, जिसमें आपकी मोहब्बत ना हो, जिसमें आपकी मोहब्बत और इश्क ना हो। महबूब एक छोटी सी मट्टी की मस्जिद बनाएंगे, लेकिन आपकी यादों में बनाएंगे। सामने महल था और यहाँ छोटी सी मट्टी की मस्जिद थी। अल्लाह ने उस महल की तरफ उसके कलाम में इशारा भी नहीं किया, और इस छोटी सी मस्जिद को अल्लाह ने फरमाया ये मस्जिद तकवा है। उससे साबित तकवा, इसे खास मेरे नाम पर और मेरे महबूब की मोहब्बत। मेरे दोस्तों, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मस्जिद तकवा के बनाने वालों, जहां पर हजरत साहब जैसी शख्सियत, ये खुश इल्हान नाख्वा और आप जैसे आशिक लोग जमा हुए, जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी जब हुजूर का नाम आता है तो खुश होता है। इसी को इश्क कहते हैं। ना हम हॉलैंड वाले हैं, ना हम इंडिया वाले हैं, ना हम पाकिस्तान वाले हैं, हम हुजूर के इश्क वाले हैं, जिसकी बोली सिर्फ हुजूर की मोहब्बत हो। ये तो बात की चीजें तो महज तारुफ के लिए है, हमारी असल तो ये नहीं है। हम असलन तो पाकिस्तानी नहीं, हम असलन तो इंडियन नहीं,
ہم تو اصلاً انگلینڈ والے نہیں، ہم تو اصلاً جو ہیں بنیادی طور پر وہ سری نام والے نہیں، اصلاً ہم حضور کی محبت والے ہیں۔ لہذا اب میں ایک آخری بات عرض کر دوں مسجد تقویٰ والوں سے جن سے میرا حضور کی عشق والا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس بھائی کو جو پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی جو جماعت ہیں ان کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری روحیں بہت پرانی ایک دوسرے سے متعارف ہیں، کیونکہ یہ بھی حضور کی محبت قدم بھرتے ہیں اور فقیر بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسجد تقویٰ آپ نے بنا لی ہے، اب اس کی آئین، اس کا منشور، اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، ان بزرگوں علماء سے بیٹھ کر آپ بنائیے، یقین آپ نے بنایا ہو۔ میں ثواب کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اجر پانے کی۔ امام کے کیا شرائط ہیں، کون امام آئے گا، اس کی تصدیق کہاں سے ہوگی، کون اس کو کہاں سے اس کو گویا کہ کامیابی کا لیٹر ملے گا، اس کے نظریات کیا ہوں گے، وہ کیا پڑھائے گا، کیا سنے گا۔ آپ کی کمیٹی کے اندر اور آپ کے اس قانونی ادارے کے اندر کون شخص زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، آج ہم ہیں نہیں ہیں، لیکن ایسا قانون بنائے جائیے کہ یہ تقوی والی مسجد قیامت تک مسجد تقویٰ رہے اور ہم اپنی قبروں میں رہیں اور قیامت تک اس کے گنبدوں کے اوپر حضور کی نعتیں بجتی رہیں، اس کے گنبدوں پر حضور کے عشق کے ترانے ہو، ہم رہیں نہ رہیں لیکن حضور کے عشق کی یہ دولت ہماری اولادوں کو ملتی رہے، ملتی رہے، ملتی رہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، ارے مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ اللہ اس مسجد تقویٰ کو آباد رکھے، جس نے اس کے اندر حصہ ملایا اللہ دارین کی خوشیاں انہیں عطا فرمائے، جس نے اس میں حصہ ملایا اللہ برکت سعادت عطا فرمائے اور نظر بس سے اللہ بچائے، اختلاف سے بچائے، انتشار سے بچائے۔ یہ بزرگ ہستیاں آپ کے سامنے موجود ہیں جو ایک سینٹر کے مانند ہیں، مرکز کے مانند ہیں، اپنے مسائل میں اگر ہوا کرے آپ کے تو ان بزرگ ہستیوں کے دامن سے جڑ کر صحابہ کی محبت اور عشق مصطفیٰ کو حاصل کر کے اپنے اختلافات کو ختم کرتے رہیے گا۔ ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں حضور کی محبت ہے۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب میں خود کو بڑا سمجھوں، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تو ہم ایک دوسرے کی عزت کے لیے لڑتے ہیں، لیکن جب بڑا مصطفیٰ کو یقین کر لیں تو چاہے آپ کے ذریعے کوئی نعت پڑھ لے، چاہے میرے ذریعے کوئی نعت پڑھ لے، کام تو ہم دونوں کا ہی ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری مرکزیت کو قائم رکھیں اور عشق مصطفیٰ پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ میں نے چھوڑا سے خاکہ آپ کے سامنے تاریخ کا، حدیث کا پیش کیا تاکہ ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق ہرے ہرے پاکیزہ، پیارے پیارے خوبصورت ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا رہے۔ میں اپنی ماؤں سے کہوں گا اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں، اور یہاں پر علماء ہیں ڈچ زبان بولتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کے بچے کون سے اسلامک ویب سائٹ کو سرچ کرتے ہیں اس پر غور کریں، کون سی اسلامک پوسٹ کو پڑھتے ہیں اس پر غور کریں۔ جب تک آپ کو آپ کے علماء اس ویب سائٹ کی اجازت نہ دیں، اس پوسٹ کو پڑھنے کی اجازت نہ دیں، خدا را یہ ریلیز جو لیٹریچر ہے اس کو بڑے ترازو سے پڑھیں، بڑے سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ آپ جو گھر کو سنبھال رہے ہیں اصل یہ نہیں، اصل امانت آپ کی اولاد ہے کہ وہ کس کے پیچھے جا رہی ہے، کہاں نماز پڑھ رہی ہے، کس سے تقریر سن رہی ہے، دینی بات کہاں سے پڑھ رہی ہے، سب کچھ علماء نے دیا ہے۔ اپنے بچوں کے یقینوں کی حفاظت کریں، ان کے اخلاق کی حفاظت کریں، بے حیائی سے بچانے کے لیے خود بھی بچیں اور اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچے کے دل میں شروع ہی سے محبت جائے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی بات، نعت چل رہی ہو نا آپ کے وہاں کبھی ٹی وی پر تو ٹانگیں لمبی کر کے نعت نہ سنیں، کیونکہ بچہ دیکھے گا یہ تو ایک عجیب ماحول ہے، یہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جب ٹی وی پر نعت آ رہی ہو اور آپ صحیح ہو کر بیٹھ جائیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اور جب حضور کا نام آئے آپ انگوٹھا چھوئیں تو بچے کے لیے آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، تو یہ سلو میسج آگے جا رہا ہے حضور کی عشق کا۔ سلو میسج، گھر کے اندر محفلیں رکھیں، درود شریف پڑھیں، صحابہ کے ذکر کی محفل رکھیں، خود ان بزرگوں سے استفادہ کر کے ان کی، لیکن جب آپ ذکر کر رہے ہوں تو اتنے ادب سے کر رہے ہوں کہ آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہو آپ کے بچوں کو کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت پاکیزہ ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بزرگ ہیں۔ اللہ ہم تمام کے عقید و ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس مسجد تقویٰ کو اللہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر۔